بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ساگ والا پراٹھا، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم پہلے آٹا تیار کریں گے۔ اس کے لیے میں نے یہ گیہوں کا آٹا لیا ہے۔ اس کو پہلے چھان لیں گے۔ یہ بالکل وہی آٹا ہے جو ہم عام روٹیاں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میدا نہیں لیا، آپ چاہیں تو اس کے اندر ہاف میدا شامل کر لیں اور ہاف گیہوں کا آٹا شامل کر لیں۔ آٹے کو ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے اور اس کے اندر حسب ضرورت نمک شامل کیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ پانی شامل کرتے ہوئے ہم آٹے کو ڈو تیار کریں گے۔ پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی مکس کرتے جائیں گے۔ ایک ساتھ پانی شامل نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے۔ پانی شامل کرتے جانا ہے اور ساتھ ہی آٹے کو مسلتے ہوئے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے۔ دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہم اس طرح اس کو گوندھتے جائیں گے۔ بہت زیادہ پانی نہیں شامل کرنا، بس تھوڑا تھوڑا ہی ہاتھوں کو گیلا کر کے ہم اس کو گوندھیں گے۔ اچھی طرح سے مسل کر ہم آٹے کی ڈو تیار کریں گے۔ ڈو نہ تو بہت زیادہ نرم ہونی چاہیے اور نہ تو بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے۔ اب اس کو کور کر کے ہم 10 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ 10 سے 20 منٹ گزر گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم گیلے ہاتھوں سے آٹے کو سیٹ کر لیں گے۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر ہاتھوں سے آٹے کو ہم اچھی طرح سے گوندھ لیں گے۔ یہ ڈو ہماری بن کر تیار ہے۔ اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے، ڈسٹنگ کر لیں گے۔ ایک چھوٹے سائز کا پیڑا لیں گے۔ یہ تقریباً جس طرح ہم ایک نارمل روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑا کم آٹا لے کر اسے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے اور اسے اس طرح پھیلا لیں گے۔ ہاتھوں کی مدد سے اس طرح اچھی طرح سے اسے پھیلا لیں گے اور اس طرح سے ساگ کو اس کے اوپر پھیلا دیں گے۔ ساگ میرے پاس پہلے سے پکا ہوا موجود تھا۔ اس کا ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ ساگ کے اوپر گھی لگا دیں گے اس طرح سے پھیلا کر۔ گھی کی مقدار آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کی جگہ آئل یا بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر
میرے خیال میں بٹر یا گھی اچھا رہے گا، کیونکہ آئل سے پراٹھے اس طرح مزیدار نہیں بنتے اور نہ ہی خستہ بنتے ہیں۔ بالکل سیم سائز کا یہ ایک اور پیڑا میں نے لیا ہے، جسے پھیلا کر اس پیڑے کے اوپر رکھ دیں گے۔ یہ اس طرح سے اس کے اوپر فکس کر دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کے کنارے چپکا دیں گے۔ میں اسے ہاتھوں کی مدد سے کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو بیلن کا استعمال کرتے ہوئے اسے پھیلا لیں۔ میں اسے ہاتھوں کی مدد سے پھیلا رہی ہوں، آپ چاہیں تو بیلن کی مدد سے بھی اسے آہستہ آہستہ پریس کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ روٹی کو گرم توے کے اوپر ڈال دیں گے اور جب ایک سائیڈ پک جائے تو دوسری طرف سے پلٹ دیں گے۔ اب اس کے اوپر گھی لگا کر ہم اسے پلٹ دیں گے۔ اس طرح گھما گھما کر ہم اسے پکائیں گے۔ بہت ہی مزیدار پراٹھے تیار ہیں، یہ دیکھیے کتنے نرم۔ آپ اسے چائے، دہی یا لسی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔